الحمدللہ المستعان الذی خلق الانسان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا عنان الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة صدر محفل عزت معاب جناب صاحبزادہ کالا بابا صاحب
دامت برکات مولالیہ، مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت قبلہ پیر نصیر الحسن صاحب نیازی مدذ اللہ العالی، معزز علماء کرام اور میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہڑیولہ دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا اتفاق ہو رہے ہیں۔ عزیزم محمد معین جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرن دی سعادت عطا فرمائی، انہاں دے حفظ قرآن پاک مکمل کرن دی خوشی وچ انہاں دے والد، دیگر بزرگ اور بھائی جناب محترم بنارس صاحب، انہاں تمام حضرات نے اس خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ میں بھی دعا گو ہاں اور یقیناً آپ تمام حضرات بھی میری اس دعا تے ضرور آمین کہو گے کہ اللہ تعالیٰ انہاں حضرات دی اس سعی نو، کوشش نو اپنی بارگاہ لا یزال قبول و منظور فرمائے۔ میرے کولوں جناب صاحبزادہ توقیر الحسن نیازی صاحب نے آج دے دن دا ٹائم لیا سی، انہوں نے فرمایا سی کہ جناب دن نو توڑی تقریر ہوئے گی، میں انہوں نے وعدہ کر لیا، اور 2 روز قبل جناب محترم بنارس صاحب میرے غریب خانے تے تشریف لے گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ جناب تقریر دن نو نہیں بلکہ نماز مغرب تو بعد ہوئے گی۔ بہت سارے حوالے پیش نظر سن، صاحبزادہ توقیر الحسن صاحب ایک آستانے دے چشم و چراغ نے، انہاں دا احترام بھی ملوز خاطر سی۔ عزیزم محمد معین چونکہ میرے بیٹیاں دے نال زیر تعلیم میں، یہ نسبت بھی ملحوظ خاطر سی، اور پھر محمد بنارس صاحب ملاقات انہوں نے پہلی سی، لیکن انہوں نے دیکھ کے اور انہوں نے گفتگو سن کے بہت اچھا لگے ہے، بڑے پیارے انسان نے، تو یہ ساری چیزاں پیش نظر رکھ دیں ہوئے ہیں۔ میں نماز مغرب تو بعد تقریر واسطے بھی حامی بھر لیں، چونکہ آن والے دن یعنی کہ صبح 9 بجے راول پنڈی تو اگے چک بیلی خان دے مقام تے میں جا کے تقریر کرنی ہے، اور ہن جو کچھ کڑیاں تے ہو چکے ہے وہ سب دے سامنے میں 10:30 ہو چکے نے۔ میں کس وقت تقریر کراں گا، کدوں تقریر ختم کراں گا، کدوں میں سفر کر کے پنڈی پہنچاں گا، کس وقت میں آرام کراں گا، اور کس طرح میں جا کے چک بیلی خان تقریر کراں گا، یہ ہوں تہاڈا معاملہ تے رہیا نہیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ بہرحال میں بڑے ادب دے نال اپنے مشائخ جڑے تشریف فرمانے یا علماء جنہ دے اسماء گرامی تو میں واقف نہیں ہوں، اور تمام تر سنی عوام جتنے بھی تشریف فرماؤ سب کی خدمت میں بڑے ادب نال گزارش کراں گا کہ ایک زمانہ سی کہ ساڑھے سنیاں دیاں جڑیاں محفلاں نے وہ کئی سال تک یاد رکھیاں جاندیاں سن، اور انہاں محفلاں دے اندر علماء کرام دے بیانات وہ سال ہر سال تک نہیں، بلکہ میں کئی شہراں وچ اور کئی دیہاتاں وچ اپنی آنکھاں نال ایسے بزرگاں دی زیارت کر چکے ہیں کہ جنہاں نے مناظر اسلام علامہ مولانا محمد عمر اچھروی نے سنے ہیں، خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی نے سنے ہیں، مفتی مختار احمد گجراتی علیہ الرحمہ، علامہ محمد شریف نوری قصوری علیہ الرحمہ، ان اکابر علماء کرام نے انہوں نے سنے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیتا وہ انہوں نے منو عن اج بھی یاد ہے۔
انہاں علماء کرام نے پردہ کیتے ہیں سال ہاں سال دا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جو کچھ بیان کرتے ہوندے سن توجہ دے نال، دل جمی دے نال اور محبت دے نال سامعین سندے سن، انہاں نو یاد کر لیندے سن، دل وچ جگہ دیندے سن، اور اج بھی انہاں دیاں گلاں یاد نے۔ آج میں تقریر کراں یا دیگر علماء کرام، میں تے عالم دین نہیں، میں تے علماء دا ہی کرنا جا خادمہ، لیکن علماء کرام دیاں تقریراں بھی یاد نہیں رہندیاں۔ یار تقریر تو بعد تقریر نو یاد رکھنا ہے تے بڑے دور دی بات ہے، تقریر دے وچ بیٹھ کے تقریر یاد نہیں رہندی، آخر دی وجہ کی ہے؟ تے میں اسٹیج تے بیٹھا سوچ رہا سا کہ یار وجہ کی ہے، کیوں نہیں گلاں یاد رہندیاں؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ادو ایک تلاوت ہوندی سی، ایک سرکار دی نعت ہوندی سی تے نال ہی بیان شروع ہو جاندا سی، لوگ حشاش بشاش آندے سن، حشاش بشاش بہ کے سندے سن اور حشاش بشاش اٹھ کے اپنے گھراں نوں چلے جاندے سن۔ لیکن ہن معاملہ بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ ہن جدوں سامعین چنگی طرح تھک جاندے نے تے نالے اک جاندے نے تے اکتا جاندے نے تے جدوں انہاں نوں واسیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، اس وقت مقرر دے حوالے کر دیتا جاندا ہے اسٹیج کہ آؤ جناب ہن تسی خطاب فرماؤ، تے ایسے حالات بھی جناب بیان کرنے والا بیان کی کرے تے سنن والے سنن کی تے سن کے انہوں یاد کی رکھن۔ بہرحال بیان کرنے والے دا اے دے وچ قصور نہیں۔ میں سرکار دے جتنے بھی نعت خان اس محفل وچ تشریف فرمانے، بھاویں عمر وچ میرے تو چھوٹے ہی ہون گے، لیکن میں بڑے ادب دے نالے گزارش کراں گا کہ اے سرکار دے ذکر دیاں جڑیاں محفلاں نے نا، انہاں دا جڑا تقدس ہے انہوں ضرور ملحوظ خاطر رکھیا کرو، اور تسی بھی کوشش کریا کرو کہ انہاں محفلاں وچ آن والے گھراں نوں جان تے جویں خالی آئے نے اویں خالی نہ ٹر جایا کرن، بلکہ جدوں گھراں نوں جان تے انہاں دے پلے وچ کچھ نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مسئلہ انہاں دے ذہن نشین ہو جائے، کوئی نہ کوئی نیکی دی گل انہاں دے ذہن نشین ہو جائے، تاکہ محفل وچ آن دا بھی انہاں نوں ثواب مل جائے تے محفل تو اٹھ کے جان دا بھی انہاں نوں ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس گزارش دے نال ہی میں اپنی معروضات دا سلسلہ شروع کراں گا، توجہ دے نال، محبت دے نال اور ذوق دے نال تشریف رکھتے ہیں۔ میری معروضات نو سماعت فرمانا، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرن دے موڈ وچ نہیں ہاں، کچھ دیر سرکار دیاں گلاں اور عنوان دے مطابق، کیونکہ ختم کلام پاک دی خوشی وچ صاحب قرآن دے ذکر دی محفل سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ کہنے کا رواج ہے کہ کوئی سبحان اللہ۔ اے جڑا وچ گیپ پہ نظر آندا ہے، ایدی مینوں وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گیپ تساں کیوں چھڈے ہے۔ یا تے انہاں نوں خطرہ ہے بھی تے کسے نوں حال پہن والا ہے، واسطے اودے واسطے جگہ پہلے ہی مہیا کر دیتی جائے۔ حال والے دی خدمت وچ گزارش ہے کہ یا تے اپنے حال تے قابو رکھ کے بیٹھے ہو میری تقریر وچ، تے جے قابو رکھن دی پوزیشن وچ نہیں ہو تو مہربانی فرما کے پہلے ہی ذرا اپنی جگہ دا بندوبست فرما لو، محفل دے وچ جناب کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ، تھانوں زحمت ضرور ہوے گی لیکن گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ، آگے آ جاؤ، گیپ ختم کر دیو۔ مسلمانوں دے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، گیپ ہونا چاہیے برائی تے نیکی دے درمیان، گیپ ہونا چاہیے کفر تے اسلام دے درمیان، گیپ ہونا چاہیے قرآن تے کیبل دے درمیان جڑا سا ختم کر چھڑے ہے، وہ گیپ ہونا چاہیے۔ تے جتھے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجی ہوئے نا، جتھے سرکار دا ذکر ہونا ہوئے، اوتھے ذکر کرن والے بھی تے ذکر سنن والے ہیں وچ گیپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جگہ دی دوری بھی دور کر دے تے دلاں دی دوری بھی دور کر کے آؤ مل کے کملی والے مصطفیٰ دا ذکر کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک باری زور دی آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا تھوڑا جے اور زور لاؤ، میں نے پتا چلے کہ تسی کنی کونچی سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں جزا عطا فرمائے تے سبحان اللہ کیا دے رہے ہو، یہ بڑا فائدہ ہے۔ ایک تے محفل دے اندر ذوق پیدا ہو جائے گا تے دوسرا جتھوں تک تہاڈی آواز پہنچے گی نا، درختاں دے پتے تے انہاں پہاڑاں دے پتھر میدان قیامت وچ رب دی بارگاہ وچ گواہی دین گے، مولا اسی گواہی دینے ہاں کہ ایتھے بیٹھ کے تیرے اس بندے نے تیرا ذکر کیتا سی، تے خالق کائنات فرمائے گا ملائکہ گواہ ہو جاؤ اپنے ذکر دا صدقہ ہے دے گناہاں نوں معاف فرما جائے۔ ہن جڑا گناہگار ہے نیکوکار دی گل نہیں، کیونکہ اس زمانے وچ نیکوکار بھی بہت زیادہ نے نا۔ مینوں تے اپنی نیکیاں تے کوئی مان نہیں، مینوں تے پتہ ہے کہ نامہ
اعمال گناہاں نال سیاہ ہو چکا ہے. مینوں تے پتہ ہے کہ خالق کائنات کرم کرے گا تے بیڑا بننے لگے گا. وہ جنوں اپنیاں نیکیاں تے مانے او جویں مرضی بیٹھا رہے تے جڑا رب دی رحمت تے نظر رکھ کے بیٹھا ہے او ذرا اپنے رب دا ذکر محبت نال کردا رہے. ایک عنوان عظمت قرآن آئیے اس محفل دا آقا سبحان اللہ. ایک عنوان عظمت قرآن, دوسرا عنوان عظمت صاحب قرآن, اور تیسرا عنوان میں آپے دیاں گا کیونکہ اے ایام میں حضرت تسا سرے لایا تسی پہنچ گئے ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول امیر المومنین جانشین رسول مزاج شناس رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر او صدیق کے جنہوں صدیق رب دے لاڈلے محبوب نے آکے ہے اور کملی والے مصطفیٰ دا او صحابی کہ جنہوں رب دے قرآن نے اپنے محبوب دا صحابی قرار دیتا ہے. او صدیق اکبر کہ جیڑا نبیاں تو بعد تمام در بشرہ وچوں سب نالوں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں جتھے عظمت قرآن عرض کراں گا عظمت صاحب قرآن عرض کراں گا اتھے نالی میں کچھ چند گلاں عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بھی کر دیاں گا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ سنی ایویں آکے ایویں نہیں ٹر جاندے بلکہ انہاں دی نظر دائیں بائیں بھی ہوندی ہے. او حالات حاضرات بھی نظر رکھ دے نے جڑے دن پہ گزر دے نے انہاں دناں دے حوالے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بھی چند گلاں کراں گا. دعائے کرو کہ اللہ تعالی مینوں اپنے محبوب دے نالان پاک دا صدقہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, تکبیر, نعرہ رسالت. سنو اللہ دا پاک قرآن. اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را. سارے آخو خالق کائنات نے فرمایا الف لام را کتاب رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محبوب اے قرآن یہ اپنا کلام اسا آپ تے نازل کیتا ہے. کتاب انزلناہ الیک اسا نازل کیتا ہے اس قرآن نو. ایک کتاب اسا نازل فرمائی ہے تے بلا وجہ نازل نہیں کر دیتی بلکہ نزول قرآن دا مقصد اللہ کریم نے اے بیان فرمایا ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. رب تعالیٰ فرماندا ہے اے محبوبہ اسا تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے. اے قرآن نالے اسا تیرا ذکر بنا کے ٹورے ہے نالے ادھے اندر اسا نسل انسانی دی ہدایت رکھی ہے. محبوبہ اس قرآن نو اسا نور بنا کے بھیجی ہے. اے قرآن جڑا نور بن کے آیا ہے اے قرآن جڑا ہدایت دا سرچشمہ بنا کے بھیجی ہے. اے محبوبہ اس قرآن دے نزول دا مقصد ہے کہ اس قرآن دے ذریعے تسی جہالت و گمراہی وچ ڈوبی ہوئی قوم نو نور وال لے آؤ. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے محبوبہ اس قرآن دے ذریعے تسی لوکاں نو تاریکیاں وچوں کڈ لو جہالت وچوں کڈ لو گمراہی وچوں نکال کے تے اجالے وال لے آؤ روشنی وال لے آؤ. اس قرآن دے ذریعے لوکاں نو تاریکیاں چوں کڈ کے نور عطا فرما دیو. آئے
مبارک وچ خالق کائنات نے نزول قرآن دا جڑا مقصد بیان فرمایا ہے اوے وے کہ محبوب جہالت وچ ڈوبے ہوئے لوگاں نو اس قرآن دے ذریعے نور وال لے کے آئے. اور یہ بات یاد رکھو کہ خالق کائنات دا اے انداز نہیں اور اے طریقہ نہیں کہ رب نالے رب بھی رہے اللہ نالے اللہ بھی ہوئے تے نالے فضول گلاں کرے بے معنی گفتگو کرے. نا خالق کائنات جڑی گفتگو فرماندا ہے نا وہ بے معنی نہیں ہوندی وہ فضول نہیں ہوندی. رب نے جو آکھے ہے حق آکھے ہے سچ آکھے ہے. خالق کائنات نے جو نازل فرمایا ہے حق نازل فرمایا ہے سچ نازل فرمایا ہے. کیونکہ رب نے قرآن ٹوریا اس واسطے ٹوریا کہ لوگاں نو تاریکیاں چو نکال کے تو روشنی وال لے آندا جائے. اللہ دے محبوب نے اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو تاریکیاں چو کڑیا تے روشنیاں نصیب فرمائیاں. ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 100 نہیں بلکہ ہزارہ ایسے واقعات موجود نہیں کہ جب تک قرآن دا اجالا تے قرآن دا نور تے قرآن دی روشنی نصیب نہیں نہ ہوئی تے بندہ ظلم بھی کر رہے ہیں بندہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں بندہ بھی پیا کر دے. لیکن جدوں قرآن دی روشنی تے قرآن دا نور تے قرآن دا اجالا خالق کائنات نے مقدر فرما چھڑیا تے اوہو ظلم کرن والا اوہو خون خرابہ کرن والا اوہو جھوٹ مارن والا اوہو گناہ کرن والا قرآن نے ایسا نور عطا فرمایا کہ او زمانے دا رہبر و رہنما بن گیا. رہبر بن گیا زمانے دا رہنما بن گیا زمانے دا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قبول اسلام کو پہلی زندگی وال دیکھو ظلم ہی ظلم جبر ہی جبر تے برائی ہی برائی نظر آئے گی. لیکن جدوں قرآن دا نور نصیب ہو گیا نا جدوں قرآن دا اجالا نصیب ہو گیا تے پھر اوہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت تشریف اعلان کر دینے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تے اللہ دے دربار وچ عمر نو جواب دینا پڑے گا کہ اے عمر تیرے